السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا إلی الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں نے جنت کے بارے میں چند باتیں بتائی تھیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے، اور جنت یہ متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، اعدت للمتقین، اور جہنم نافرمانوں، فاسقوں، کافروں، منافقوں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والوں کو لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، جہنم کی آگ سے بچو، کیونکہ جہنم کی آگ یہ کافروں کے لیے مختص ہے، کافروں کے لیے خاص ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے خاص ہے۔ محترم ناظرین، بات چل رہی تھی جنت کی، تو جنت جیسا کہ معلوم ہوا یہ متقیوں کا گھر ہے، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ سلامتی والا گھر ہے۔ جنت یہ متقیوں کی ابدی رہائش گاہ ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، یہ جنت ان کے لیے ہمیشگی والی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، یہ بڑی حسین اور جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جنت میں بہت ساری چیزیں بنائی، وہیں جنت میں داخلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چند دروازے بھی بنائے۔ اس کے دروازے کیسے ہیں؟ اس کے دروازے کتنے لمبے ہیں؟ اس کے دروازے کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں اگر ہم جان لیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب دروازے کی یہ حالت ہے، دروازے کی یہ خوبصورتی ہے، دروازے کی یہ کیفیت ہے، تو جنت کے اندر کا نظارہ تو اور ہی حسین ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ کوئی ارشاد اللہ رب العالمین کا یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ احادیث کے اندر یا قرآن کریم کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم سورہ زمر کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی جنت میں جانے کے لیے گروہ در گروہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، گول در گول جنت کی طرف رختے سفر باندھے ہوئے ہوں گے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب جنت کے قریب وہ لوگ پہنچیں گے تو کیا نظارہ دیکھتے ہیں، کیا نظارہ دیکھیں گے؟ وفتحت ابوابها، اس کے دروازے اس کے استقبال میں کھلے ہوئے ہیں، اس کے دروازے اس کے استقبال میں کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، صرف دروازے استقبال کے لیے نہیں کھلے، بلکہ دروازے کے اوپر دربان بھی استقبال کے لیے
کھڑے ہوئے ہیں، دروازے بھی کھلے ہیں، دروازے پر دربان بھی موجود ہیں اور بدھائی کے کلمات گنگنا رہے ہیں، دربان کے زبان پر بدھائی کے کلمات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اے اہل جنت، اے جنتیوں سلامتی ہو تم پر، سدا خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، فادخلوا داخل خالدین، اور اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جو جنت ہمیشگی والی تمہارے پاس ہے، جو تمہیں اس بات کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ جنت ہمیش تمہیں جنت میں رہنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے متقیوں اور اہل جنت کے کلمات کو ذکر کیا ہے۔ جب جنتی جنت میں جانے کے لیے دروازے پر پہنچیں گے، دروازہ کھلا پائیں گے اور جنت کے دربان ان کو بدھائی دے رہے ہوں گے، تو اس بدھائی کا جواب اللہ کے شکرانے کے طرز پر اہل جنت پیش کریں گے، کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اہل جنت جب جنت کے دروازے کے دربان سے بدھائی کے کلمات سنیں گے تو جواب میں کہیں گے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اتنا بڑا انعام ہم پر کیا ہے، جو اتنی بڑی رحمت اللہ رب العالمین نے ہم پر کی ہے کہ ہمیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے جنتی اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم اس کے باغات میں جہاں چاہیں وہاں رہیں گے، فنعم اجر العاملین، اور یہ انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے جو عامل ہیں، جو نیک ہیں، فنعم اجر العاملین۔ تو اے نیکوکار، کتنا بہترین اجر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کی شکل میں رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے ہیں اور جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر دربان بھی موجود ہیں۔ تو آئیے، جب اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ جنت کے دروازے ہیں اور ایک نہیں کئی ایک ہیں، تو کئی ایک کی تفصیل ہم کہاں سے جانیں؟ کتنے ہیں دروازے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات بتا دی کہ جنت کے دروازے ہیں، لیکن اس کی تشریح پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب باب منہا یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے، جس سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائیں اور روزے کا اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو الریان نامی دروازے سے جنت میں داخلہ دے گا۔ محترم ناظرین، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور یہ بات بھی یہی جان لے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے پر جو دربان رکھا ہے اس دربان کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے دروازے پر جو دربان اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس دربان کا نام مالک ہے۔ اچھا، 8 دروازے ہو گئے، کیا ان دروازوں کے نام بھی اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں یا اس کے نام بھی متعین کیے ہیں؟ جی ہاں، ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین فی سبیل اللہ من مالہ دعی من ابواب الجنہ فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة فمن كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ فمن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد فمن كان من اہل الصیام دعی من باب الصیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص جوڑے کو خرچ کرے
اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال سے، تو اس کو جنت کے سارے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ ایک کا نام باب الصلاح ہے، جس دروازے سے نمازیوں کو بلایا جائے گا۔ ایک کا نام باب الصدقہ ہے، جس سے صدقات اور خیرات کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ ایک کا نام باب الجہاد ہے، جس سے جہاد میں حصہ لینے والے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے اور ان جیسے لوگوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ایک کا نام باب الریان ہے، جس سے روزے دار کو بلایا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرض ہم پر عبادتیں کی ہیں، ان فرض کو ادا کرنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن ان فرض کے علاوہ نوافل کا جو زیادہ اہتمام کرتا ہے، جس کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، اس کے رغبت رکھنے کی وجہ سے اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو زیادہ نماز کی طرف رغبت رکھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنن کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، دوسرے نوافل کو ادا کرتا ہے، صلاۃ اشراق پڑھتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے باب الصلاۃ سے بلائے گا۔ جو زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرتا ہے، صدقات دوسرے اعمال کی بنسبت صدقات اور خیرات میں زیادہ رغبت رکھتا ہے، اس کو باب الصدقہ سے اللہ رب العالمین بلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عام تمام اعمال میں جس آدمی کی زیادہ نسبت کسی ایک عمل کی طرف ہو، اللہ رب العالمین اسی ایک عمل کی طرف منسوب کر کے اسے اس دروازے سے بلائے گا۔ اس حدیث کو اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کیا کوئی ہے جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ تم اسی دروازے سے، تم ان 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب میں سے ہیں جنہیں اس 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور ان 8 دروازے سے کن کو بلایا جائے گا؟ ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو ہر عمل میں کوشش کرتے ہیں، ہر نیک عمل کرنے کی بالکل حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں، خوب رغبت رکھتے ہیں، نماز میں بھی، روزہ میں بھی، صدقہ میں بھی، جہاد میں بھی، خیرات میں بھی، ہر عمل میں اور بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلائے گا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنت کے دربان ہیں، جنت کے دروازے ہیں، تو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جنت کے دروازوں کی وسعت کیا ہے، جنت کے دونوں پارٹ کی چوڑائی کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انما بین مصراعین من مصارع الجنہ لکما بین مکہ و ہجر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے پارٹ یا جنت کے دونوں دروازوں کے جو پارٹ ہیں، ان کی وسعت، ان کی چوڑائی مکہ اور ہجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ جتنی مسافت مکہ سے بصرہ جانے تک ہوتی ہے یا مکہ سے ہجر جانے تک، مکہ سے ہجر تک کے درمیان کی جتنی مسافت ہے، اتنی چوڑائی جنت کے دروازے کی۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم، کتنا بہترین منظر ہوگا اور کتنا بہترین انتظام اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے۔ جنت کے دروازے جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے جنت میں داخلے کے لیے بنائے ہیں، یہ جنت کے دروازے، یہ خاص بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ بند رہتے ہیں سوائے رمضان کے، یعنی 11 مہینے بند رہتے ہیں، رمضان میں کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے تقدس میں اور اس کے احترام میں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنت کے سارے دروازے بند رہتے ہیں تو اس دروازے کو سب سے پہلے کون کھٹکھٹائے گا اور کون کھلوائے گا؟ تو اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔
کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھلواؤں گا اور میں سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیا جاؤں گا اور میری امت سب سے پہلے داخل ہوگی جنت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھلوائیں گے، داخل ہوں گے اور آپ کی امت داخل ہوگی، اس کے بعد دوسرے انبیاء اور اس کے بعد دوسری انبیاء کی امت داخل ہوگی۔ یہ ہمارے لیے فضل ہے، ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے اخیر میں بنایا، لیکن ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ محترم ناظرین، ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو اسباب اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے، ان اعمال کو اختیار نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن سکیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ معلوم ہوا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو آئیے میں ان 8 دروازوں کے نام بھی بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پیش کی اس میں 4 دروازوں کے نام ہیں: باب الصلاح، باب الصدقہ، باب الصیام یعنی ریان، اور باب الجہاد۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الایمن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ دروازہ کون سا ہے اور اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں جب میں شفاعت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں جاؤں گا تو اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو جنت میں داخل کر دو جن کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جانا ہے باب الایمن سے۔ اے محمد باب الایمن سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دو جن کو بغیر حساب و کتاب جانا ہے۔ معلوم ہوا باب الایمن بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے کون جائیں گے اور کس عمل کے کرنے والے، کون سے عمل کے کرنے والے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے اور کس عمل سے پرہیز کرنے والے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو یہ 5 نام ہوئے۔ چھٹا نام باب الکاظمین الغیظ، 7واں باب الحج اور 8واں باب الذکر یا باب العلم۔ یہ جنت کے دروازوں کی مختصر سی تفصیل ہے، مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہیں یہ بات بھی جان لیں کہ جب جنت کے دروازے ہیں تو جہنم کے بھی دروازے ہوں گے۔ جی ہاں، جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جہنمی جب اپنے گروہ کے ساتھ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے کو بند کی پائیں گے اور دروازے پر جب پہنچیں گے اس کے بعد ہی ان کے اوپر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جہنم کا دربان جس کا نام مالک ہے وہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا اور تمہیں لقاء کے دن سے ڈراتا؟ اور لوگ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ضرور آیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ رب العالمین کا عذاب یہ ثابت ہو چکا ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ تو محترم ناظرین، یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہنم کے بھی اللہ رب العالمین نے دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے دروازے یہ سالہ سال کھلے ہوتے ہیں، لیکن جہنم کے دروازے صرف رمضان میں بند ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے قیامت سے کچھ پہلے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جب جہنمی جہنم کے قریب پہنچیں گے تب ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جہاں تک جہنم کے دروازوں کے اسما اور نام کی بات ہے، جہنم کے دروازوں کے نام
اس کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، جہنم کے طبقوں کا تذکرہ، جہنم کے طبقوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جہنم کے طبقوں میں سے ایک طبقہ سعیر ہے، ایک طبقہ زمہریر ہے، اسی طریقے سے لظا، حطمہ، سقر، حاویہ، یہ سب جہنم کے طبقے ہیں، اور ان طبقوں میں لوگوں کو ان کے گناہ یا ان کے گناہ کے سبب ان کو داخل کیا جائے گا۔ ان کے اعمال کی کمی بیشی یا ان کے گناہ کی کمی بیشی کے سبب، کمی بیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لحاظ سے جو درجہ متعین ہے اس درجے میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی کسی کا عذاب کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا اس سے زیادہ ہوگا۔ جو جتنا زیادہ گنہگار، جتنا زیادہ نافرمان ہوگا، اس کو اتنی ہی زیادہ سخت وادی اور سخت طبقے میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب بندوں میں سے ہم سب کو شامل کر لے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔